بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر جو کہ 11 سالوں پر مشتمل تھا اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حق و باطل کی آویزش کسی خاص موسم یا خطے سے متعلق نہیں، یہ ایک دوامی مسئلہ ہے اور اسی میں نوع انسان کی آزمائش رکھی گئی ہے۔ بقول اقبال، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مدینہ پرامن خطہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو جو حالت استقلال حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں انہیں ایک ایسا خطہ نصیب ہو گیا جہاں وہ اسلام کو نافذ کر سکتے تھے، لیکن مخالفین اسلام اسے گوارا نہ کر سکے اور حق و باطل کی کشاکش کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حالت استضعاف ہو یا حالت استقلال، اسلام اپنے ماننے والوں کو بے لگام نہیں ہونے دیتا، طاقت حاصل کرنے اور طاقت استعمال کرنے میں حدود کا پابند بناتا ہے، اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ طے شدہ اصولوں کی پابندی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے صرف مذہبی مراسم اور شعائر ہی کے متعلق رہنمائی نہیں دی بلکہ امور اجتماعیہ میں سے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں اور انفرادی امور کے علاوہ عالمی تعلقات کے سلسلے میں بھی واضح اصول متعین کیے اور ان کی پابندی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی داعیے اسلام اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کو اپنی جماعتی تنظیم کے ساتھ ساتھ ایک مکمل معاشرے اور ایک ریاست کی تشکیل کے کام سے وابستہ پڑ گیا۔ مسلمان اس سے قبل ہجرت حبشہ کے تجربے سے گزر چکے تھے۔ حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی حاصل تھی، وہ حسب ضرورت معاشی جدوجہد میں شریک تھے اور اسلام کے مطابق مذہبی اور معاشرتی زندگی گزار رہے تھے۔ ہجرت مدینہ کا تجربہ اس سے قطعی طور سے مختلف اور منفرد تھا۔ حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کو ایک مضبوط اور عادل بادشاہ کی پناہ حاصل تھی، جس نے مخالفین اسلام کی زد سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ مدینہ میں مسلمان خود حکمران تھے اور اب کفار مکہ سے معاملہ کرنے کے لیے کوئی نجاشی بیچ میں نہیں آنا تھا، بلکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے معاملات کرنے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نئے معاشرے اور نئی ریاست کی تشکیل کے سلسلے میں آزاد نہ تھے، وہ اس سلسلے میں وحی الہی کے پابند تھے اور وحی الہی نے مطلوبہ معاشرہ اور ریاست کی تشکیل کے واضح اصول متعین کر دیے تھے۔ مثلاً اہل ایمان کا واضح شعار قرآن میں یہ ہے کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ گویا مسلمانوں کے معاشرے میں اقتدار کے بل پر فسق و فجور کی بجائے نظام صلاح کے ذریعے تقویٰ کی فضا قائم کی جاتی ہے، طاقت کو نیکی کے فروغ اور برائی کے انسداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دولت کو عیاش اور نفس پرستی کی بجائے نظام زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم بنانا سربراہ مملکت کا کام ہے۔ معاشی اور عسکری میدان میں یہ حکمت اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ دفاعی قوت کا حصول کلیدی مناصب پر افراد کی تقرری اور عسکری اخراجات میں نسبتاً افزودگی، بہتر خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی متوازن آئین اس حکومت کے استحکام کے ضامن ہوں گے۔ قرآن حکیم اسلامی حکومت کی عالمی پالیسی میں اللہ کے راستے پر جرأت اور بہادری کو اصل الاصول قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ انفال کا ترجمہ ہے 60 اور 62 نمبر آیت، یعنی اپنی استطاعت کی حد تک ان کفار کے لیے قوت
اور تیار بند رہنے والے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ اصول مصالحت کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید مودودی فرماتے ہیں، عالمی معاملات میں تمہارا پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، خدا کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے۔ کسی کی نیت بہرحال یقینی طور پر معلوم تو نہیں ہو سکتی، تمہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ صلح کے ذریعے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو، اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرأت نہ کرے۔ دشمن کی چالوں، تدابیر اور آلات حرب اور جنگی مشقوں سے ہر وقت مطلع رہنا اسلامی حکومت کے اکابرین پر واجب ہے۔ ایسا گروہ تیار کر کے محفوظ رکھا جائے جو ہر وقت اور ہر آن دشمن کی بدلتی ہوئی پوزیشن واضح کر کے بتائے۔ یہ افراد حد درجہ دیانت دار، وفادار اور رازدار ہونے چاہئیں۔ دشمن سے وہ تمام کارروائی خفیہ رکھی جائے جس کا تعلق وطن عزیز کی سلامتی اور بقا سے ہو۔ ایک مستقل اور باقاعدہ فوج ہر آن تیار رہنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے گا، دشمن کے مقابلے میں تمہارے آلات حرب ناقص اور بوسیدہ کیوں تھے؟ اسلامی حکومت کے نظام صالح کو درہم برہم کرنے والوں یا ایسا کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے خلاف مقابلہ اور یلغار ہر وقت تیار رہنی چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عادلانہ نظام۔ عام خیال یہ ہے کہ اسلام کو عرب میں ایک عادلانہ نظام حکومت قائم کرنے میں جو دشواریاں پیش آئیں وہ تمام تر اہل عرب کی وحشت، عداوت اور جہالت کا نتیجہ تھی، لیکن در حقیقت اس سے زیادہ اس کے برابر خود وقت کا تمدن بھی اسلام کے عادلانہ نظام حکومت کا دشمن تھا۔ اسلام عرب میں جو نظام حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے صرف یہی کافی نہ تھا کہ عرب کی قدیم وحشت کو مٹا کر اسلامی تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالی جائے، بلکہ سب سے مقدم کام یہ تھا کہ عرب کو غیر قوموں کے دماغی تسلط، سیاسی مربوبیت اور ان کے اخلاقی و تمدنی اثر سے آزاد کرایا جائے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف عربوں کو بلکہ سارے عالم کو انسانوں کے خود ساختہ قانون کی غلامی سے نکال کر قانون الہی کی اطاعت و فرما برداری میں دے دیا جائے۔